طاب لکم، نکاح کرو جو تم کو پسند آئے. یعنی شادی میں طاب لکم کی رخصت ہے. کیا مطلب؟ کہ شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بعد میں دونوں کے درمیان موافقت اور محبت کا ذریعہ بنے گی، یا محض ظاہری اور مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح ہو رہا ہے. بعض اوقات کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے، اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن چونکہ وہ بہت مالدار ہوتی ہے اس لیے اس بنا پر اس سے شادی کر لی جاتی. بسا اوقات وٹے سٹے کا رشتہ، جسے عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے، وہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں بشرطے کہ تم اپنی بیٹی ہمیں دو، اور دونوں طرف سے لڑکی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ما طاب لکم کی قید لگائی گئی. اس کے بارے میں چند احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی ایسی چیزوں کو دیکھ لینا اگر ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو. یعنی اس کو دیکھ سکتے ہو، مراد اس سے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے؟ اس لیے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. خاندانی پروٹیکشن ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، کئی آڑ ہوتی ہے. تو اس لیے احادیث میں سارا خطاب مردوں کی طرف ہے. اور پھر پیچھے چونکہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی تھی تو یتیم بچیوں کے معاملے میں بھی بسا اوقات ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، زبردستی شادی کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے. تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ ضرور دیکھو کہ کیا بعد میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 اور 3 اور 4. یہاں یہ کوئی واجبی حکم نہیں دیا جا رہا کہ نہیں ضرور کرو اور ہر شخص 2 3 4 کرے. یہ مقصود نہیں ہے. یہاں ایک حل بتایا جا رہا ہے. دراصل اسلام سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہ تھی، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہ تھی. ایک شخص کئی بیویاں کر سکتا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غیلان الثقفی جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان الثقفی جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 بیویوں کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک اور شخص نوفل جو تھا، اس کی 5 بیویاں تھیں، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو اور 4 تک رکھ سکتے. یعنی تعدد ازواج عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا، یا ان کی ایک رسم تھی یا کلچر تھا، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن وہ جو لامحدود تعداد تھی اس کو 4 تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ بیسک نارم ایک ہی ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز میں 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی، اور حد سے حد 4 کی بھی. 4 تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 سے زیادہ شادیاں کی تو وہ آپ کی خصوصیت تھی، جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی، تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا.